میرا نام صدف ہے، شمالی وزیرستان سے میرا تعلق ہے اور پشاور میں رہائش پذیر ہوں۔ ثقافت سے مجھے بچپن سے محبت تھی اور اپنی پاکستان کی ثقافت کے یہ رنگ میں دنیا کو دکھانا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو، ایک ایسی جگہ ہو جہاں پر ہم اپنے آئٹمس کو رکھ سکیں، اپنی جتنی مٹیریل کلچر ہے وہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو نئی نسل ہے اس کو ہماری ثقافت کے بارے میں آگاہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ہوگا کہ جو ہنرمند ہیں جو یہ ثقافتی اشیاء بناتے ہیں تو ان کے بھی روزگار کا ایک طریقہ بن جائے گا۔ قائد اعظم یونیورسٹی کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، تو خوزدار سے لے کر گلگت ہنزا ہر جگہ کے اسٹوڈنٹس ہمارے پاس تھے، ہمارے ساتھ تھے، تو ان کے ساتھ رہ کے مجھے ان کی ثقافت کو جاننے کا اور وہ سب چیزوں میں میری دلچسپی بڑھی۔ تو میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ ایک ایسی جگہ ہو جہاں پہ سارے پاکستان کے رنگ آپ کو ایک جگہ پہ نظر آئیں۔ ہمارے وزیرستان سے میرا تعلق ہے، وہاں کا ماحول تو آپ جانتے ہیں، وہاں تو خواتین کو، لیکن اس پشاور کی شہر نے مجھے وہ جگہ دی، وہ مقام دیا جہاں سے میں ان خواتین کی مدد کر سکتی ہوں جو وزیرستان میں رہائش پذیر ہیں۔ تو ان سے میں کانٹیکٹ میں رہتی ہوں، وہ جو اشیاء بناتی ہیں وہ میں یہاں لا کر اس مارکیٹ میں سیل کرتی ہوں تاکہ ان کو جو ہے کم سے کم اکنامک امپاورمنٹ حاصل ہو۔ شاپ میں شروع میں لینے میں بہت مشکلات پیش آئی، کوئی مجھے دینے کو تیار نہیں تھا، میرے ساتھ بینگ اے فیمیل ایگریمنٹ کو اس طرح سے نہیں کرتا تھا دکان کا، تو بڑی مشکل سے مجھے ایک شاپ پہلے ملی، پھر اس کا ایگریمنٹ ہوا۔ پورے پاکستان کی ثقافت کو جو ہے فروغ دینا ہے، چاہے وہ حیدرآباد کی ریلی ہے کہ وہ سکھر کے جو ہے آئٹمز ہیں، اس کے علاوہ ڈی آئی خان کی جو کڑھائی کے کپڑے ہیں، جو ملتان کے قصے ہیں، جو ٹرک آرٹ ہے، جتنے ایون کے پائن ٹری سے جو بنائی جانے والی چیزیں، جو جوٹ سے بنائی جانے والی، جو اسلام پور سوات کی شالیں ہیں، مطلب کوشش کی ہے کہ کوئی چیز ہم سے ایسی رہ نہ جائے۔ پاکستان کی لکڑی کے جو برتن ہیں، کوئی چیز اس طرح کی آئٹم رہ نہ جائے، کوئی ہنرمند جس کا آرٹ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور وہ جو ہے قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کریں اور ان کے لیے جو ہے وہ ہم ایک راستہ بنے، ان کو مارکیٹ ایکسیس دیں۔ لوگوں کا رویہ تو شروع میں حوصلہ افزا نہیں ہوتا ہے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے آپ ایک تو وہ یہ مجھے کہیں گے، تانا دیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں ہے بزنس کی۔ سمجھ تو آتی ہے انسان جب کرتا ہے ایک کام بار بار اور پوری اس کے لیے پلاننگ کرے، اسٹریٹجی بنائے، اور ساتھ سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ ہے اور تھوڑی بہت بھی عقل ہے تو آپ بزنس کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کسی بہت زیادہ اس کی پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں، صرف ہمت اور حوصلہ چاہیے۔ پھر آپ اگر خواتین ہیں تو خاتون ہوتے ہوئے بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں۔ جو خواتین گھر میں بیٹھی ہیں یا قسمہ پرسی کی زندگی گزاریں، ان کو چاہیے کہ وہ کوئی ہنر سیکھیں۔ اگر ہنر سیکھ لیں گے تو ان کو ایکسیس کریں گے، ان سے جو اشیاء ہیں وہ لیں گے، ان کو مارکیٹ میں لے کے آئیں گے، سیل کریں گے۔ اس کے علاوہ تھوڑی بہت تعلیم اگر وہ حاصل کر لیں، جو بھی ٹریننگز ہوتی ہوں گی ہم ان کے لیے ٹریننگ بھی ارینج کر سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، چونکہ آبادی کا نصف حصہ بھی خواتین پر مشتمل ہے۔ تو ان خواتین کو چاہیے کہ وہ کم سے کم اپنے آپ کو یا اپنے لیے اگر وہ کچھ مالی طور پر کوئی کام کر سکتی ہیں تو یہ ان کی اپنی صحت اور اپنی تعلیم اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے۔